حسن خان صاحب، آپ کے سورسز کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہلاکتیں منظر عام پہ آئی ہیں، بین الاقوامی میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک جگہ کے جہاں پہ انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی تھی، صرف وہاں پہ جانے دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سٹرائک سے کتنا واضح پیغام گیا ہے اور اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میرے خیال میں جو افغانستان سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو پینک ہے اسپیشلی طالبان کے جو رجیم کی رینکس میں، تو اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے، دیکھیں یہ جو پاکستان نے جو سٹرائکس کیے ہیں، یہ کسی لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ یا افغانستان میں رجیم چینج کرنا ہے یا کسی جیوگرافیکل اس کے جیوگرافی کا کوئی مسئلہ ہے، لینڈ کا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ پاکستان کا واحد مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرے کہ پاکستان کی سرزمین سے آئندہ کوئی بھی جو ہے پاکستان میں دہشت گردی نہ کرے۔ یہ پاکستان کی سول پرپس ہے، اس کے لیے یہ سٹرائک کیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان سے، ویسے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان سے ایک غلطی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے 9 اکتوبر کو کابل اور خوست میں اس وقت سٹرائک کیے اور ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم نے ریڈ لائن ڈرا کیے ہیں، آئندہ کوئی بھی حملہ ہوگا پاکستان پہ تو جہاں سے ہوا ہے، جہاں سے مینج ہوا ہے، اسی جگہ کو ہم سٹرائک کریں گے۔ لیکن ہمیں بڑی سمارٹلی طالبان نے جو ہے انگیج کیا ٹاکس میں، وہ گئے قطر اور ترکی کو انگیج کیا، پھر ہم سے جو ہے نا وہ ایک قسم کی سیز فائر کا جو ہے ایک ایگریمنٹ کروایا گیا کہ کوئی بھی اس طرح کاروائی نہیں ہوگی۔ دس ٹائم یہ جو 3.5-4 مہینے میں ہم نے کوئی کاروائی، پاکستان نے کوئی کاروائی نہیں کی، لیکن اگر آپ دیکھیں دوسری سائٹ سے مسلسل اسکلیشن ہو گئی۔ پشاور میں اٹیک ہوا، اسلام آباد میں اٹیک ہوا، بنو میں اٹیک ہوا، وانا کیڈٹ کالج پہ اٹیک ہوا، میران شاہ میں بلاسٹ ہوا، مطلب یہ کہ باجوڑ والا جیسے بڑے واقعات ہوئے، پاکستان نے بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں مسجد میں نمازیوں پہ جمعے کو دن جو تباہی مچا دی گئی، اس کے بعد میرے خیال میں وزیر دفاع کا جو بیان تھا وہ بحیثیت وزیر دفاع اس کو دینا چاہیے تھا کہ ہمارا جو ابھی جو ٹالرنس لیول ہے وہ اب جواب دے چکا ہے، ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جو ثالثین ہے جن کے ذریعے ہم نے ابھی تک ریسٹرین، ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کب تک یہ برداشت کرے گا، پاکستان مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے سگنل آلریڈی دیے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری غلطی تھی۔ اگر اس وقت ہم ریسٹرین نہ دکھاتے، سیز فائر میں نہ جاتے، ٹھیک ہے ٹاکس کرتے، مذاکرات سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہم پہ جو حملے ہو رہے تھے، اگر ہم وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو سٹرائکس ہوا، اگر ہم اس کا بدلہ لے لیتے، اسی طرح پشاور میں جو ہوا اس کے ہم رسپونڈ کرتے، باجوڑ میں ہوا رسپونڈ کرتے، اسلام آباد میں ہوا رسپونڈ کرتے، تو شاید حالات یہاں تک نہ پہنچتے جو آج۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے دوبارہ اس کو ریسٹارٹ کیا ہے، لیٹ سے ورڈ یوز کروں گا ریسٹارٹ کا، ابھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس سے، اس وقت تک ہمیں جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے جب تک ہماری، کیونکہ جنگ کے 2 قسم کے عزائم ہوتے ہیں، یا آپ کے ملٹری ایمز ہوتے ہیں یا آپ کی پولیٹیکل ایمز ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہماری جو ہے نا سیکیورٹی کے کنسرنز ہے، جب تک ہماری وہ کنسرن ایڈریس نہ کرے افغان، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ حسن خان صاحب، جس طریقے سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ مختلف طبقات کے اندر بٹی ہوئی یہ افغانی حکومت ہے، جس میں مختلف دھڑے ہیں اور ہر دھڑے کا کسی دوسرے دھڑے کے اوپر جو ہے وہ دباؤ نہیں چل پا رہا، اور ہر جگہ پہ الگ الگ سی ایک رجیم چل رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں پاکستان کی طرف سے یہ جو کی گئی سٹرائک ہے، بظاہر تو ہم نے افغان عوام کے خلاف تو یہ کی نہیں، افغان حکومت کے خلاف تو کی نہیں، ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جو مالی پشت پناہی کرتے تھے یا سہولت کاری کر رہے تھے پاکستان کے خلاف انارکی پھیلانے کے لیے، تو وہاں کے جو عوام ہیں ان کے ذہنوں کے تاثرات کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں یہاں پہ بالکل وداؤٹ اینی فیئر آف کنٹرڈکشن کر سکتا ہوں کہ افغان جو طالبان ہے وہ بڑے ان پاپولر ہے، وہ ایکسٹریم یوز آف فورس سے جو ہے لوگوں کو جو نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ کر سکتا ہے، تو نہ کوئی میڈیا پہ بات کر سکتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے کلیئرنس کے بغیر جو ہے میڈیا پہ کوئی بندہ آ کے بات کرے، یا کوئی ویژول یا کوئی فوٹیج جو ہے یا کوئی خبر جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ یوز کرے۔ یہ تو بالکل ناؤ اٹ از مکمل، تو یہ تو ریکگنائز بات ہے، نمبر 1۔
नंबर 2 देखिए, ये बड़ा जो जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया, ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट या जो हमारे शमाली जो फॉर्मर शमाली इत्तेहाद वाले थे, अहमद शाह मसूद साहब के जो बेटे इस वक्त लीड कर रहे हैं, हम्म, अहमद मसूद साहब, उसका जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कि हम्म, उसने खुल के आके कहा कि ये जो पाकिस्तान ने किया है ये ठीक किया है। तालिबान जो है वो दहशतगर्दों को रखते हैं पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ ये कि रखते हैं बल्कि सपोर्ट करते हैं। इसी तरह ये भी खबरें आ रही है कि काबुल में और हेरात दीगर इलाकों में जो है बाकायदा लोगों ने निकल कर इसको जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। मतलब ये है कि वहां पे खास कर देखिए, एक रिजीम जो आधी पॉपुलेशन के साथ, खवातीन के साथ उनका ये रवैया हो जो आप हम्म, देखे, जो वहां पे रखा जा रहा है, अपोजिशन को तो वो बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं कर रहे हैं। हम्म, कल परसों भी जिस दिन ये, इससे मेरे ख्याल में एक दिन पहले जो है वो खोस्त में जो साबका पुलिस ऑफिसर था, कटवाजे नाम था, उसको जो है बेचारा बाहर भागा था, रमजान के लिए कहते हैं कि फैमिली के साथ रमजान गुजारने के लिए आया, दूसरे दिन घर के सामने उसको कत्ल किया गया। तो वहां पे तो ऐसे घुटन का माहौल है, होप का माहौल है। तो मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी भी, और इनके साथ डर भी यही है, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि तालिबान को जिस दिन पता चला, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ, मैं अक्सर ये कहता हूं पाकिस्तान में अभी भी तालिबान के लॉबियस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत एक्टिव है, वो मिलिट्री में भी है, वो सिविल में भी है, वो पॉलिटिकल में भी है, वो हम्म, मजहबी पार्टियों में भी है। अभी तक वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसी किस्म की वो पट्टियां पढ़ा रहे हैं कि अगर ये आगे पीछे हो गए तो फिर क्या होगा। हम्म, मतलब है कि एक डूम डे सिनारियो पेश करते हैं कि अगर तालिबान सामने से हट गए तो अफगानिस्तान जो है वो आके पाकिस्तान को कहाँ जाएगा। हम्म, मेरे ख्याल में और यही वजह है कि तालिबान वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना जैसे कि वो एक सुपर पावर हो। हम्म, मैं कहता हूं कि जिस दिन उनको पता चला कि पाकिस्तान हम्म, का हाथ उनके सर से हट गया है, और अब न सिर्फ हट गया है बल्कि पाकिस्तान उनकी मुखालिफिन को स्पेस दे रहा है, तो मैं समझता हूं उस दिन उनकी मां मर जाएगी। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने पॉलिटिकल साइड पे, रिजीम साइड पे कोई फैसला नहीं किया है, हम्म। लेकिन एक दिन आएगा कि ये फैसला पाकिस्तान ने करना होगा।